رونا چاہیے کمرے کے اندر حضور کے سامنے، اللہ کے سامنے، پبلک کے سامنے روتا ہے. آنسو اللہ کے سامنے بہانا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے. پبلک کے سامنے لوگ رو رہے ہیں، یہ سب ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ کرتے ہیں لوگ. سنیما جیسے ایکٹنگ کرتا ہے ویسے ہی ہنسنا رونا. حدیث قرآن سناؤ یار، اللہ نے کیا کہا، حضور نے کیا کہا، یہ اسلام سناؤ. یہ ایکٹنگ کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ کرنے تقریر کی جاتی ہے، ایسے بگاڑنا ویسے بگاڑنا، اب ایسے کرنا. ایکٹنگ جب سے ایکٹنگ فیکٹنگ شروع ہوئی تب سے جلسے کی پاکیزگی. اب جیسے بہت سارا مولوی نکل گیا ہے صاحب پوسٹ دینے والا موبائل پہ. اب صاحب جو دیکھا کہ پورے ہندوستان پوری دنیا بھر سے حق بولنے والے کی حمایت اور تائید حاصل ہو گئی، تو اب ان کو پچ نہیں رہا ہے، تو اب چوٹی کاٹنے کے لیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے، بس وہ اپنا چوٹی کاٹ رہا ہے. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کو جب دیکھا پوری دنیا میں رضا 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 کا چرچا ہو رہا ہے، مسجد رضا کے نام پر، خانقاہ رضا کے نام پہ کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا، شہریار رضا، توصیف رضا، احسن رضا، مکرم رضا، مشرف رضا، فلاں رضا، رضا اکیلا تھا اور کروڑوں آدمی کے نام کے لفظ رضا مل گیا. تو اب یہ بیٹھ کے باپ کے مزار کی چادر بیچ کے کھانے والا، نہیں پڑھنے والا، یا اسکول کالج میں تھوڑی سی ڈگری حاصل کر لیا، اب یہ رضا کا دشمن بن کے چاہتا ان کا نام گھٹا دیں، اس کا نام مٹا دیں. دیوبند والا الگ، علی گڑھ کا چھوٹا موٹا پڑھا لکھا الگ، سب دشمن بن گئے. مگر کیا ہوا رضا کا؟ 107 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اس بیچ میں رضا کا نام گھٹا نہیں، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے. چراغ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. جو باتیں ہیں نشاندہی جو ہوتی ہے، ہم نے تو کہہ دیا صاحب پہلے کہ میرے جملے سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، چاہے جس طرح کی باتیں ہوں، جو بھی باتیں ہوں، ہم ان ساری باتوں سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. جب ایک بندہ توبہ کر لیا، رجوع کر لیا، 2-4 سال پہلے آدمی کچھ بولا اور اس کو گھسیٹ کے ابھی لا رہا ہے، جب ہم کہہ دیا کہ جو بھی جملے سے تکلیف پہنچی ہے سب سے رجوع کرتے ہیں. جب کہہ دیا تو پھر اب بات یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا، یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے تو بالکل رجوع کیا، جو بھی باتیں ہماری زبان سے نکل گئیں غصے میں کسی کو سمجھانے کے لیے. ایک باپ اپنے بیٹے کو دن بھر میں 5 بار بندر کہتا ہے، اے بندر ادھر آؤ. مدرسے میں جا کے دیکھو استاذ لوگ اپنے بچوں کو کیا نہیں کہتے ہیں. ہمارا ایک استاذ تھا، وہ تو اتنا خطرناک جملہ بولتا تھا کہ ہم اس کو دوہرا نہیں سکتے ہیں. ایسی سے باتیں، یا نکاح، عقیقہ، ختنہ، ولیمہ، جنازہ سب بعد میں ہوگا، پہلے فرض نماز ادا کیا جائے گا. اللہ کے سلیکٹڈ بندے جو ہوتے ہیں وہ فرض کو پہلے ادا کرتے ہیں، نوافل کو بعد میں ادا کرتے ہیں. بیٹے کی بارات نکلے مگر نماز معاف نہیں ہے، چاہے بیٹی کا جنازہ نکلے نماز معاف نہیں ہے، چاہے گھر میں 5 بچوں کی موت ہو جائے مگر نماز معاف نہیں ہے. جس طرح ہمارے بزرگان دین نے کی، جس طرح اولیاء صالحین نے کی، جس طرح صحابہ کرام نے اپنی زندگی گزار کے بتا دیا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، ان بزرگوں کا چرچا ہونا چاہیے تاکہ نماز کا شوق پیدا ہو. ان بزرگوں کی زندگی بیان کرے تاکہ ہمارے بال بچوں کے دماغ میں تقویٰ کا احساس پیدا ہو جائے. یہاں تو ناچنے والے گانے والے کا چرچا رات دن ہوتا ہے، اس لیے ہمارے بچے ناچنے گانے والے ہو گئے. وہ سمجھ لیا کہ جمعہ کے دن نماز پڑھ لیں 2 رکعت، اسی سے کلیان ہو جائے گا، یا عید بقرعید پڑھ لیں اسی سے بھلا ہو جائے گا، یا 10 روپے کا بتاشا لے کے چلے جائیں پنڈوا شریف اور 10 کروڑ کی مراد وہاں سے مانگ کے لے آئے. بتاشا ہے 10 روپے کا، شکر پالا ہے 10 روپے کا، اب مراد ہے سامنے 10 کروڑ کا پلاٹ خریدنا ہے. بابا وہ پلاٹ ہم کو دے دیجئے. 10 روپے کا بتاشا اور تمنا کتنی ہے؟ 10 کروڑ روپے کے پلاٹ خریدنے کی. مسجد جانا پہلے ضروری ہے، درگاہوں پہ بعد میں جانا ضروری ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ درگاہوں پہ جانا حرام ہے، وہ بھی مس گیا. دنیا میں لاکھوں لوگ، لاکھوں باتیں، لاکھوں رائے، لاکھوں سمجھ، کس کی بات مانیں گے؟ آپ پاگل ہو جائیں گے. بزرگوں کی بات مانیں اور اولیاء صالحین کی بات مانیں، اس لیے پاگل پن ہونے سے کے مرض سے آپ بچ جائیں گے. اگر موبائل دیکھتے رہے، سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہے تو پھر تو دماغ خراب ہو جائے گا. جو درود نہیں پڑھے گا وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے گا، جو تلاوت نہیں کرے گا وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے گا، جو بہار شریعت کا مطالعہ نہیں کرے گا، نماز کے احکام اور ان کو نہیں جانے گا، اصول اور ضوابط کو، وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے گا. میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا بنارس میں کہ حضور پان کیوں نہیں کھاتے آپ؟ کہا مولانا جتنی دیر پان چباؤں گا اتنی دیر میں 10 بار درود پڑھ لوں گا، 10 بار درود پڑھ لوں گا. یہ ہے اعلیٰ قسم کے سوچ. اور جو درود نہیں پڑھنا ہے وہ 24 گھنٹے پان چبائے گا، وہ 24 گھنٹے گٹکا چبائے گا، اور اس کو کوئی اس پر ملال بھی نہیں ہوگا.
ہوگا. جنتی جنت میں پہنچ جائے گا, وہاں کوئی رنج نہیں ہے. البتہ جنتی کو ایک احساس ہوگا, جو دنیا میں نے فضول کاموں میں ٹائم لگایا ہے, کاش وہ ٹائم عبادت میں لگا دیے ہوتے تو آج ہمارا مرتبہ اور بلند ہو گیا ہوتا. ایک احساس آئے گا. بس اس کے بعد چونکہ جنت میں نہ رنج ہے نہ غم ہے, مگر جو وقت برباد ہوا اس کے تعلق سے ایک احساس وہاں پیدا ہوگا. وقت برباد ہے, 24 گھنٹے رجنی گندھا میں اور گٹکا میں لگے ہیں, موبائل میں 24 گھنٹے لگے ہیں, نہ تلاوت نہ درود نہ دعا, نہ جو فرض پہلے مقدم ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ میلاد کرنا حرام ہے, وہ بھی مس گائیڈ ہے. ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ, لاکھوں باتیں. 2-4 دن پہلے ایک بچہ کرناٹک سے فون کیا کہ ہم کو لگتا ہے کہ سنیت چھوڑ دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا بے پناہ انتشار ہے سنیوں میں, یہ مولانا کچھ بولتا ہے, وہ مولانا کچھ بولتا ہے, وہ مولانا کچھ بولتا ہے. میں نے کہا تم پر سب مولانا کا بیان سننا فرض ہے کیا؟ تم موبائل میں چلا کے پاکستان کا فلاں بولا, فلاں بولا, چلا بولا, انڈیا کا فلاں بولا, یہ سب کا سننا ضروری ہے کیا؟ تم پر نماز فرض ہے. کرتے کیا ہو؟ تو ادرک کے کھیت میں کام کرتے ہیں, تو ادرک کے کھیت میں کام کرتا ہے اور تم بیان سنتا رہے گا. پاکستان کے 10 ملا کی, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ڈاکٹر کی سنے گا دماغ خراب ہوگا, کوئی سنے گا. تو تم تو کبھی ہندو کی سنے گا, سکھ کی سنے گا, جین کی سنے گا, پارسی کی سنے گا. تو سوشل میڈیا میں سب چلاتا ہے, بولتا ہمارا دھرم اچھا, وہ پاگل, ہمارا مذہب اچھا, وہ پاگل, ہمارا مذہب اچھا, وہ پاگل. جو زندگی میں ایک دن پاک نہیں رہا, پیشاب کرتا رہا کپڑے میں, پیشاب پیتا رہا جانوروں کا, وہ بھی بولتا ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. جو سانپ چچندر بندر کو خدا کہتا رہا, وہ بھی بولتا ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. جو آگ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے, وہ کو کہتا ہے ہم سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے. دنیا میں جتنی زبانیں ہیں اتنی باتیں, کس کس کی مانے گا؟ پاگل ہو جائے گا. اس لیے مت مان کہ سب کی. کون بولتا تم کو موبائل چلانے کے لیے؟ نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ, اپنی مسجد کے امام صاحب سے رابطہ رکھ, روزانہ 5 منٹ ان کے پاس بیٹھ, جمعہ کا ان کا واج سن, نمازوں کی پابندی کر, حلال روزی کھیت سے حاصل کر, نماز پنجگانہ پڑھ. باقی 3 کی باتیں جمعہ کے دن تیری مسجد کا امام سنا دیتا ہے, اس کو سن. اس کے بعد جو ٹائم میں موبائل چلائے گا, اتنے ٹائم میں تو 100 بار درود پڑھ لے, 100 بار کلمہ شریف پڑھ لے, تیرا دین ایمان بچے گا. مرے گا تو جنت چلا جائے گا, ورنہ منہ دیکھے گا دوسروں کا تو دماغ پریشان ہو جائے گا, شک پیدا ہوگا. کبھی مذہب کے بارے میں, کبھی قرآن کے بارے میں, کبھی خدا کے بارے میں, کبھی رسول کے بارے میں. یہ ہر طرف تو دشمن کھڑے ہیں. مغربی تہذیب الگ کھڑی ہے, تمہارے لچے لفنگے گٹکا خور شرابی دوست تجھ کو صوفی اور تجھ کو احمد کہہ کے تجھ کو نماز چھوڑانے پہ تلے ہیں. تیری دنیا دار ماں جوانی میں وہ کہتی ہے کہ تو جوانی میں بوڑھا ہو گیا, چہرے پہ داڑھی رکھ لیا, کون تجھ کو بیٹی دے گا؟ اخیر زمانے میں تباہی ہوگی آدمی کی ماں کے ہاتھوں, ماں کی بربادی ہوگی اولاد کے ہاتھوں, ماں باپ کی بربادی ہوگی اولاد کے ہاتھوں, اولاد کی تباہی ہوگی ماں باپ کے ہاتھوں, دوست کی بربادی دوست کے ہاتھوں, پڑوسی کی تباہی پڑوسی کے ہاتھوں. جب سارے تیرے دشمن سب جہنم لے جانا چاہتے ہیں, میڈیا والا جہنم لے جانا چاہ رہا ہے, تمہارے پڑوس کے لچے لفنگے دوست سب تم کو نماز چھوڑوا کے اپنے جیسے رنگ میں جہنمی بنانا چاہتے ہیں. اتنے سارے دشمنوں کے بیچ میں ایک طرف شیطانی وسوسہ, ایک طرف دنیا جمع کرنے کی ہوس, ایک طرف صاحب میوزک, سوشل میڈیا, فلم, ایک طرف ناچ گانے بجانے, بے پردہ عورتوں کا گھومنا پھرنا. بند کمرے میں 10 گھنٹہ تک درود پڑھتے رہو اور کمرے سے باہر نکلو, ایک ادھ ننگی نیم پڑھانا لڑکی جینس ٹی شرٹ پہن کے جا رہی ہے, نفس تو ہے, آنکھ بہک گئی, نگاہیں اس پر پڑ گئی, 15 گھنٹے کی لذتیں وہاں دھمل ہو جاتی ہے جب بندہ کی نظر اس پہ پڑتی ہے. اور کہتے ہیں کہ صاحب 1070 مرتبہ توبہ بندے کی ٹوٹ جاتی ہے, نگاہیں جب آوارہ ہو جاتی ہے. اس نگاہوں کی حفاظت, راستے سے چلے تو نگاہیں نیچی رہے, آنکھ بند کر کے رہے, آنکھ بند کر کے نگاہیں نیچی کر کے چلے, آنکھیں جھکا کے رکھے. اور یہ جس کو دیکھنے کے لالچ مردوں کے دل میں ہے, اس کو اللہ نے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ, یعنی اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, دور جاہلیت کی آوارہ عورتوں کی طرح خوب پھرتی نہ رہو جگہ سڑکوں اور بازاروں میں. تب تَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, گھروں میں ٹھہری رہو, گھر میں رہو. تیرے گھر میں رہنا تم سماج کے لیے ضروری ہے, سماج کے تقدس کے لیے ضروری ہے, ورنہ تجھ پر جمعہ کی نماز فرض نہیں. کبھی سوچا تم نے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے؟ کیوں؟ جمعہ کی نماز کے بدلے میں ظہر اپنے گھر کے اندر پڑھ,
औरत पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, क्यों? पर्दे में तेरा रहना ईद बकरीद पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने से ज्यादा बेहतर है। तुझ पर जमात वाजिब नहीं है, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा सवाब है। एक मर्द अकेले घर में पढ़े, बाजू में बाजू मस्जिद है, नमाज नहीं होगी। जमात से पढ़े 27 गुना सवाब, 27 गुना। औरतें तन्हा पढ़े, घर में पढ़े, जमात से ना पढ़े। जो सवाब मर्द को जमात से पढ़ने में मिलेगा, वही सवाब औरतों को तन्हा घर में पढ़ने से मिल जाएगा। वो अपने घर के अंदर पढ़े, क्यों? अंदर रहना मस्जिद जाने से बेहतर है, तन्हा पढ़ना जमात में पढ़ने से बेहतर है। जुमा पढ़ने से बेहतर उनका ज़ोहर पढ़ना है, ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर उनका घर में रहना है। ये पर्दे की वजह से जब जुमा जमात ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं है, ये बता दें कि दरगाहों पे जाने का जवाब किसने दे दिया? और ये साहिल के बाजारात पे जाके सर छुमाने, सर टिकने का जवाब किसने दे दिया? वो तो कहिए कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के फतवे की धमक है, जो आज मज़ारात पे कुछ भी थोड़ा सा एहतराम बचा हुआ है। आला हजरत ने कहा था कि औरतें जब घर से इरादा बनाती है मज़ार पे जाने का, तो वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है। इस पर लानत बरसे, क्या रहमत होगी? जो लोग दरगाहों पे नहीं जाती है वह तुमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तुमसे ज्यादा खुशहाल रहती है। उनके सर हबैल नहीं झूल, उनके सर के बाल नहीं झूलते हैं। ये अरबों की बेटियां बच्चियां जो पर्दे में रहती हैं, उनको कहां भूत प्रेत लगता है, उनके सर कहां झूलता है, उनके सारे बाल कहां खुलते हैं। और जितनी दरगाहों पे जाने वाली औरतों के बाल है खुले हुए और वहां साहब झूम रही है, उसमें से 99% वह सब गरीब तबके से ताल्लुक रखती है। उनको सारी औरतें वहां पड़ी रहती है। वरना मालदार लोग अपने घर में किसी आमिल को बुला करके इलाज करवाएगा, न के जाके दरगाहों पे बिठा के अपनी बेटियों के सर के बाल खोलने का तमाशा वो सारे जाहिर को दिखलाएगा। अब जहां अंधविश्वास है, जहां जहालत है, वहां यही है कि वहां जाने से ऐसा हो गया, वहां जाने से ऐसा हो जाता है। शरीयत पर अमल कर, उसके बाद अगर तेरा बच्चा मर भी जाता है तो तू बदनसीब नहीं, तू खुशनसीब है कि घर में शरीयत की मुखालफत से तू बच गई, अल्लाह उसके बदले में जन्नत नसीब फरमाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब 10 दरगाहों पे फिरती रहे। इसी पॉइंट को दिमाग में रख हमेशा। जब तुम पर जुमा फर्ज नहीं है, ईद बकरीद वाजिब नहीं है, जब जमात वाजिब नहीं है, 27 गुना सवाब मिलता है जमात से पढ़ने में, और तुमको तन्हा पढ़े तो वह सवाब मिल जाएगा। फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? बाजार जाना है जरूरतन, शरीयत पर जरूरतन, जबकि कोई बाहर जाने वाला ना रहे, जरूरतन सर से लेके पांव तक वेल होकर, पर्दे में मलबूस होकर, ताकि किसी अजनबी की नजर चेहरे पे ना पड़े, अजनबी की नजर सर के बाल पे ना पड़े, अजनबी की नजर गर्दन और कांधे पे ना पड़े। 27 साल तक मदीना की वो खातून जिनकी शादी के चंद दिन हुए और शौहर सरहद इस्लाम पे चला गया इस्लाम बचाने के लिए, जवानी है, जवानी में शौहर चला गया जिहाद में, अब ये कैसी रहेगी वो औरत? जो कुंवारी रहती तो चलो ठीक है, लेकिन शादी का मजा चख चुकी है, शौहर के साथ रह चुकी है, अब उसके बाद शौहर जिहाद के लिए चला गया। लेकिन जहां नफ्स आवारा हो, जहां अल्लाह का डर न हो, वहां तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन जहां अल्लाह का डर है, वहां नफ्स पे कंट्रोल है, जहां सब्र है, जहां शरीयत पर अमल है, जहां बुजुर्गान दीन, बुजुर्ग खवातीन की जिंदगी निगाहों के सामने है, वह जरूर गुनाहों से बच जाएगी। और अल्लाह से जब दुआ करेगी तो अल्लाह ताला गुनाहों से बचाएगा। यहां तो बदन में लगी है 1% आग, यहां तो 10% उस आग को बढ़ाने वाले समाज में मुहर्रिकात मौजूद है। इसलिए कुंवारी 8 क्लास की लड़कियां वो जैसी की तैसी हो गई। अखबारात की जमानी 8 क्लास हाई स्कूल में पढ़ने वाली औरतें हामिला हो रही, या 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सबके गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर चला हुआ है। ऐसे में दुनिया में तो आग लगेगी, कभी तो सुनामी का तूफान आएगा, कभी तो कोरोना का अजाब आएगा, कभी तो समाज में नफरतों की आग लगेगी। करोड़ों कमाने के बाद दर की ठोकरें लोग खाएंगे, 1 दर्जन खतरनाक बीमारियों में उलझ जाएंगे, समाज जिंदगी से सुकून रुखसत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि सारी दुनिया अल्लाह की है और हम मनमाने ढंग से जिए और हम जो दुआ करें अल्लाह हमको दे दे। नहीं होता अल्लाह की इस दुनिया में। आया है किताबों में कि जिस कौम की औरतों के पाजेब की आवाज दूसरे मर्दों के कान में जाए, अल्लाह उस कौम के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है। जहां हराम खोरी हो, वो चाहे बंदा रोते रोते खून बहाने लगे, उस
کی دعا کو رد کر دیتا ہے اللہ۔ دعا قبول ہونے کے لیے حلال غذا شرط ہے، دعا قبول ہونے کے لیے عورتوں کا پردے میں رہنا ضروری ہے۔ مدینے کی خاتون کی شادی ہوئی، شادی کے بعد شوہر سرحد پہ چلا گیا، اب ان کی جوان بیوی گھر میں کیسے رہتی ہے؟ ایک دن دو دن نہیں، وہاں شوہر 27 سال کے بعد لوٹتا ہے۔ سوچا اس سال کے بعد چلے جائیں، آواز آتی اسلام بچاؤ، پھر چلے جاتے سرحد پہ، پھر سوچتے اب 6 مہینے کے بعد گھر جاؤ، پھر آواز آتی اسلام بچاؤ۔ چونکہ جو زیادہ بہادر ہے اس کی ضرورت سرحد اسلام پہ ہے، وہ مجاہد 27 سال، 1 سال 2 سال کرتے کرتے 27 سال کے بعد جب مدینہ لوٹا ہے، 27 سال تک ایک جوان لڑکی کیسے اپنے آپ کو بچائی ہے کہ پڑوس کے مردوں کو بھنکنے لگی کہ اس گھر میں کون خاتون رہتی ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کے سر کے بال کیسے ہیں۔ جو بھی اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے یا اللہ سے ڈرنا چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسی طرح کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے اسی طرح کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ جو نماز چھوڑنا چاہتا ہے، اسی طرح سے اس کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ تو اب وہ خاتون چاہ رہی تھی کہ میں شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کو قابو میں رکھوں، کنٹرول میں رکھوں۔ اس کے لیے کہا ہے ساری انرجی انہوں نے عبادت میں لگا دی، تلاوت میں، کتابوں کے مطالعے میں۔ اور اللہ رب العزت نے جو ایک لڑکا ان کو عطا فرمایا، چونکہ شادی کے بعد شوہر کے ساتھ رہ کر کے وہ شوہر سرحد پہ گیا تھا، اب وہ امید سے ہو گئی تھی، اور پھر جب بچہ تولد ہوا 9 مہینے کے بعد، پھر اس بچے کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت کے پیچھے انہوں نے سارا مال لگا دیا اور ساری انرجی لگا دی۔ عبادت، ریاضت، بچوں کی بہترین تربیت، اسی میں ساری زندگی کے دن گزر گئے۔ نہ اجنبی مردوں کا خیال آیا، نہ کسی پیار محبت کے نام پہ آبرو کے تباہ کرنے کا خیال آیا۔ اور جہاں کبھی وسوسہ پیدا بھی ہوتا ہوگا تو اس وسوسے کو دبانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتی ہوں گی۔ عظیم آباد پٹنہ کی ایک عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی، انہوں نے شادی کی بات لوگوں نے کی، انہوں نے شادی نہیں کی، کہا میں شادی نہیں کروں گی، انہوں نے شادی نہیں کی، مگر اللہ کا ڈر، سماج کی غیرت کا خیال، اپنی غیرت کا خیال، ماں باپ کی آبرو کا خیال اتنا رہا کہ وہ اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی۔ جب مرنے سے پہلے وصیت انہوں نے کی کہ اب تو میں مر رہی ہوں، میں بوڑھی ہو گئی، مگر میری وصیت کو نوٹ کر لینا میرے خاندان والوں، تمہاری جب بیٹیاں بیوہ ہو جائیں ان کو بیوہ مت چھوڑنا، ان کو شادی کرا دینا، میری مثال مت دینا کہ فلاں کی بیٹی جوانی میں بیوہ ہوئی، ساری زندگی شادی نہیں کری اور پھر عبادت میں زندگی کے دن گزار دیا، ذرہ برابر ان کے سفید کپڑے پر کوئی داغ نہیں لگا۔ خاندان، ماں باپ اور مرنے والے شوہر سب کی آبرو بچا کے وہ دنیا سے چلی گئی، مگر میری نصیحت سنو، تم نے مجھ کو کیسا پایا؟ کہا ہم نے آپ کو عفیفہ پاک دامن پایا، اپنے صبر کرنے والی، نگاہوں کی حفاظت کرنے والی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، کروڑوں میں ایک پایا۔ کہا اب میری نصیحت سن لو، تم سے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کسی کا شوہر مر جائے اس کو شادی کرا دینا، بغیر شوہر کے کسی خاتون کو مت رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ میری مثال تم دو گے، لیکن جب میں رات کو تہجد کے لیے اٹھتی تھی اور جب کوئی شہر کوتوال اگر گلی میں وہ آواز لگاتا تھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ میں گھر سے نکل جاؤں، اس کوتوال مرد سے میں لپٹ جاؤں، مگر اللہ کا ڈر، مصطفیٰ سے شرم و حیا، اپنے خاندان کی آبرو کا خیال کرتے ہوئے میں اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے رہ گئی۔ اللہ سے میں دعا کرتی تھی، میں نماز پڑھتی تھی، میں تو رہ گئی، میں تو کنٹرول کر لیا، لیکن کوئی دوسری عورت نہیں کر پائے گی۔ اس لیے میری نصیحت نوٹ کر لو تم لوگ کہ جب بھی کسی لڑکی کا شوہر مر جائے اس کو بغیر شوہر کے مت رکھنا، اس کو شادی دلا دینا، چاہے زندگی کے جس پڑاؤ میں ہو۔ نہیں کہ 2 بچہ ہے اس کا منہ دیکھ کر کے رہ جائے گی، 2 بچہ اس کا منہ دیکھ کے رہ جائے گی، یہاں تو 4 بچے کی ماں شوہر کی موجودگی میں فیکٹری میں کام کرنے والی نوکر کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ میری نگاہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں صاحب، ایک بہت اونچے پوش خاندان کی لڑکی، 3 بچے کی ماں، کروڑوں کی دولت، شوہر کا شاندار مکان، شاندار کار، لیکن سامنے ٹیلر ماسٹر کے پاس جا کے کپڑا بنوانے کی وجہ سے آنکھ چار ہوئی، محبت ہوئی، کروڑوں کا بنگلہ چھوڑ کر اپنے باپ دادا کی عزتوں کو مٹی میں ملا کر 3 خوبصورت چاند جیسے بچوں کو چھوڑ کر اس ٹیلر ماسٹر کے ساتھ وہ بھاگ گئی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کرنا فی بیوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ۔ کیا کہا اللہ نے؟ پیدا کرنے والے رب نے، جس نے مرد عورت کو پیدا کیا ہے، اس رب نے مردوں کی ڈیوٹی، عورتوں کی ڈیوٹی کیا بتائی؟ اے عورتوں گھر میں ٹھہری رہو،
जाहिलियत के जमाने की औरतों की तरफ बेपर्दा आवारा सड़कों पे मत फिरती रहो। नहीं, मौलाना दकियानुसी की तालीम दे रहा है, ट्रेडिशनिस्ट है मौलाना, पुराने ख्याल में जी रहा है। अभी मॉडर्न वर्ल्ड है, इस मॉडर्न दुनिया में औरत मर्द सब एक रहे, सब तरक्की करे, ये विकास से अलग हो रहा है। एक तमाचा चेहरा पे मारे बदतमीज, कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या तमाशा हुआ, सारी दुनिया ने देखा। वो सब पढ़े लिखे लोग थे, सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले थे, मेडिकल कॉलेज में एमडी करने वाली लड़कियां हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल है। क्या कुछ तमाशा तहखाने में हो रहा है, सारी दुनिया ने देखा। क्या कुछ उस लड़की के साथ हुआ जो एमबीबीएस कर चुकी थी, एमडी कर रही थी, क्या हुआ उसके साथ? बाप के सारे सपने चूर चूर हो गए, सारी तालीम चौपट हो गई, अपने जान से हाथ धो बैठी। फितरत से बगावत नहीं होगी कि सामने साहब अजनबी मर्द रहे, अजनबी औरत रहे, या दोनों अपने आप को बचा ले, नहीं होगा। तोहमत की जगहों पे खड़े होने से बचो, ऐसी जगह जाने से बचो जहां पांव के फिसलने का अंदेशा हो, वहां जाने से बचो। ये एहतियात के तौर पे उनको कहा गया कि पर्दे में रह, वरना बहुत सारे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं। जब वो सारे दरिंदे चाहेंगे तुझको लूटना खसोटना, 10 दरिंदे हैं और एक खातून है खूबसूरत, वह 10 चाहते हैं इससे शादी करना या उसकी आबरू को लूटना, ऐसे में आबरू कैसे महफूज रहेगी? ऐसे में एक तरीका है कानून पर्दा इस्लाम का, घर में रहो, अगर जरूरतन घर से बाहर जाना पड़ा, सर से लेके पांव तक वेल्ड हो जाओ ताकि लुच्चों लफंगों आवारों की नजर तुझ पे ना पड़े। अब तू काली कलोटी भूतनी है तो भी तेरा ऐब छुपा हुआ रहेगा चादर की वजह से। अब तू खूबसूरत हुस्न और जमाल की देवी है तो तेरा हुस्न छुपा रहेगा इन घुंडों से, चादर की वजह से। इस्लाम के हर कानून में हिकमत पोशीदा है। आज बेपर्दगी जींस टी शर्ट के माहौल ने कॉलेज में जना, यूनिवर्सिटी में जना, शेल्टर होम में जना, तहखाने में जना, मेडिकल कॉलेज में जना, यूनिवर्सिटीज में जना, यहां तक कि आज क्लास के बच्चों में जना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का माहौल। अब अगर आदमी बेहया हो जाए, वह जना से शौक उसका बढ़ जाए और कहे नहीं सब चलता जैसे गुटखा खैनी खाया, उसी तरह गया अपना काम कर लिया, अपना चल दिया, तो फिर उस बेहया दुनिया में आदमी का मर जाना बेहतर है। आका ने क्या फरमाया था? जब तेरे मालदार लोग बखील हो जाए, जब तेरा सारा काम औरतों के हाथ में चला जाए, वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, तो फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, आका फरमाते हैं तेरा मर जाना जिंदा रहने से ज्यादा बेहतर है। जमीन का पेट जमीन की पीठ से बेहतर है। जहां जिना को लोगों ने फैशन बना दिया हो, शादी को बोझ बना लिया हो और लव करने को और साथ दूसरों के साथ मुंह काला करने को फैशन का हिस्सा बना लिया हो, आखिर क्या है ये? एक पाखाने का कीड़ा जब तक पखाना ना खाए वह मर जाता है। अगर उसको सामने अतर मुश्क अंबर रख दे वह मर जाएगा। उसी तरह जिसकी आदत बचपन से बिगड़ गई हो, मर्द हो या औरत, उसी पाखाने के कीड़े की तरह, करोड़ अरबपति शौहर, खूबसूरत बच्चे, अरबों का मकान, फॉर्चूनर, कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि पाखाने की कीड़े की तरह वो अपने चरवाहे से ज़िना न कर ले, अपने घर में काम करने वाले मर्द नौकर से मुंह काला न कर ले, और जब तक गली कुचे कूचे में छोकरे जो बेकार नाकारा किस्म के घूमते हैं उससे मुंह काला न कर ले, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि शुरू से जमीन मकान दुकान जरूरी नहीं है, अपने बच्चों की तरबियत जरूरी है। उसको इल्म सिखा दे, उसको अदब सिखा दे। लोगों ने कहा नहीं माल सब कुछ है, पढ़ने लिखने से क्या होता है, नौकरी नहीं मिलती है। अमेरिका के जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब वहां के लोगों ने कहा नहीं, मकान दुकान तो बच्चा बेच के खा जाएगा, अगर ड्रग्स और शराब का आदी हुआ तो सारे मकान को बेच के शराब पी लेगा। इसलिए डिसिप्लिन सिखाओ, अदब सिखाओ, मकसद हयात बताओ, हम पैदा हुए क्यों है, हमें करना क्या है, जीवन पद्धति सिखाओ, यानी डिसिप्लिन सिखाओ। तो जो बात आज यूरोप के लोग तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं, जो बात हिंदुस्तान के अकलमंद वाइज ये तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं कि पढ़िए लिखिए अच्छा इंसान बनिए, चाहे पकोड़ा बेचिए, चाहे जूता चप्पल सिए, चाय की दुकान पे गिलास धोइए, मगर पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं, एक अच्छा इंसान बनना है। भले और बुरे की तमीज सीखिए, पढ़ने का मकसद यह होता है ताकि आप सिविलाइज्ड बन जाए। जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब उसको आज डिसिप्लिन नजर आया है, अदब नजर आया है, मॉरलिटी नजर आई है, अखलाक नजर आया है। मगर कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। आका फरमाते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे
अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद वापस लौटेगी वहां जहां हुजूर ने जो रास्ता दिखाया है। ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे जो मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। डॉक्टर परनाज शाह से पूछे मुस्तफा क्या है, वो कहते ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। बर्नार्ड शाह, जिसकी किताबें दुनिया भर के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, सात समंदर पार पैदा होने वाला दुनिया का एक अजीम स्कॉलर, वो कहता है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वह तो मानवता के रक्षक कहे जाते हैं, इंसानियत के मुहाफिज है। अगर दुनिया के लोग उनको अपना एक्सेप्टेड रहनुमा मान ले, उनके उसूल की रोशनी में जिंदगी गुजारे, जो दुनिया में आग लगी है ये आग बुझ जाएगी, अमन की जन्नत में दुनिया तब्दील हो जाएगी। यह कौन बोलता है? जो हिंदुस्तान के दो चार लोग उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है, इतना बड़ा हाईली क्वालिफाइड आदमी। और उसी ने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शाह ने कहा था अगर आने वाले 100 साल के अंदर कोई मजहब यूरोप बर्रे आजम में हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। यहां कहते हैं हमारा मुस्तकबिल खतरे में है, मगर यूरोप का वह पढ़ा लिखा हाई क्वालिटी का दानिश्वर कहता है हालात बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब इल्म बढ़ेगा, सच्चाई की तलाश में लोग निकलेंगे, तो एक मजहब इस्लाम, एक रहनुमा पैगंबर आजम होंगे जो उनकी सच्चाई की तलाश की दवा बनेंगे, और फिर वो सच्चाई को ढूंढकर वो कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होगा, और फिर ज़ाब्ता-ए मुस्तफा, इसी का ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होगा। और इसी को हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, एक जमाना ऐसा आएगा कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैत मदरिया वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर ने कहा था इस जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। आप तो कहते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है, आप कल मरिएगा, अपने अंजाम को पहुंचेगा, कब्रिस्तान जाइएगा। बेशुमार लोग कोरोना के बाद मर गए, कब्रिस्तान चले गए, लेकिन इस्लाम है, मदरसा है, मस्जिद है, जलसा है, जुलूस है, सब कुछ चल रहा है। इसलिए ज्यादा टेंशन मत मुझे, इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। वो हमारे गांव समाज के लुच्चे लफंगे छोकरे जो कभी आलिम की ग़ीबत करते हैं चाय पान की दुकान पे, वो लुच्चे अपनी जबान से कहते हैं पता नहीं मुसलमानों का क्या होगा, आने वाला दिन इस्लाम का क्या होगा, पता नहीं क्या मजहब है। एक दिन मदरसा नहीं आया, एक दिन कुरान नहीं सीखा, एक हदीस नहीं सीखी, अब वो अपने दिमाग से हिंदुस्तान के माहौल, फिलिस्तीन के माहौल को देखा। क्या फिलिस्तीन को देखेगा तुम? 1 लाख लोग शहीद हुए, उससे पहले मालूम है तुम्हें कुरान पाक का कहता है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में 6 लाख फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले, कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले। एक मुसलमान रईस यहूदियों ने, उन कौम जब्बारीन के लोगों ने, उन लोगों ने अपनी खूबसूरत बहू बेटी को छोड़ दिया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में। मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत की वजह से अक्सर लोगों ने निगाह उठा के नहीं देखा, मगर एक मालदार रईस शख्स था, एक औरत को देखा, उससे नहीं रहा गया, उसको गोद में उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और क्या कहा, हुजूर ये औरत हमारे लिए हलाल है या हराम? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पुरजलाल लहजे में के खबरदार, इसे हटाओ अपने से, तेरे लिए हराम है। मगर चूंकि भूत सवार हो चुका था, आज मतलबी आदमी उनके मतलब का फोन करेगा, मतलब का फतवा पूछेगा, फतवे को रिकॉर्ड करेगा, उसको सोशल मीडिया पे छोड़ेगा, मुसलमानों की इज्जतों को तार तार करेगा। जालिम, एक मुसलमान की इज्जत पे पर्दा डालने का कितना अजर है तुम्हें मालूम है? क़यामत के दिन अल्लाह तेरी अयूब की पर्दा पोशी करेगा। मगर हक बात बोलने को उससे मत जोड़ना। हक बात बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि साहब एक मोमिन को रुस्वा करना, एक मोमिन को जहन्नम से बचाना, उसको बुराई से बचाना, उसको गलत काम से बचाना, ये रुस्वा नहीं करना होता है, बल्कि ये उनकी खैर खाही का एक नतीजा है कि ताकि ये जहन्नम न जाए। लेकिन वहां आदमी के बंद कमरे का कोई ऐब है जिसको कोई समाज नहीं जानता है, उस ऐब को यहां से जाके वहां बयान कर देना ये हराम है। ये चुगलखोरी, ये गीबत करना, एक मुसलमान की पीठ के पीछे उनका ऐब बयान करना, ये गीबत है। सर से लेकर पांव तक गीबत की कीचड़ में फंसा हुआ वो अमरे बिल मारूफ करने को बुरा कह रहा है।
सर से लेके पांव तक गीबत और झूठ और दूसरों के छुपे हुए ऐब को दूसरों के सामने बयान करके मजा ले लेके बयान करने वाला वो साहब अमरे बिल मारूफ को बुरा समझ रहा है। जरा आंख बंद करके अपने अहवाल अपने अमाल का जायजा ले ले। अमरे बिल मारूफ करना, नेक बात का हुक्म देना, किसी को बुराई से रोकना, ये जलील करना नहीं होता है, बल्कि उनको इज्जत देना, उनको जहन्नम से बचाना होता है। अलबत्ता रही बात कि अमरे बिल मारूफ करते हुए आदमी का तेवर कभी बिगड़ता है, कुछ जुमले जबान से निकल जाते हैं, और जब उनको एहसास हो जाता है वो रुजू कर लेता है, फिर उसके बाद खामोश हो जाना चाहिए। आदमी को ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम नहीं देना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी के दिन गुजारे हैं, उन लोगों ने कैसी अपनी जिंदगी गुजारी है, उन लोगों ने किस तरह अपने आप को गुनाहों से बचाया है। बस वो चैप्टर जो मैं खोला उस चैप्टर को मैं पूरा कर देता हूं। अभी साहब चौक चौराहे पे बयान करने वाला इस्लाम के बारे में तबसरा कर रहा है, जिसको इस्लाम का अलिफ तक मालूम नहीं। ये नेता बोलता है इस्लाम खतरे में, साहब दूसरे लोग बोलते हैं इस्लाम खतरे में, बहुत सारे मुल्ला जी कहते हैं इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में कैसे इस्लाम खतरे में? हुजूर ने फरमाया है ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मज़रियन वला वतन इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। मुस्तफा की माने कि तुम्हारी माने, हमारा पैगंबर सच्चा। हमारे पैगंबर ने क्या कहा? इस रूए जमीन का कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, हर घर में इस्लाम दाखिल होके रहेगा। अल्लाह क्या फरमाता है? युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो बंदा चाहेगा वो नहीं होगा। इस्लाम के बारे में तबसरा मत कीजिए, सारी दुनिया अल्लाह चलाता है। हम जिस काम के लिए पैदा हुए हैं उस अपना मकसद हयात पर फोकस कीजिए, बाकी दुनिया चलाना ये अल्लाह का काम है, तो अल्लाह ने चलाया है। अब जरा सुनिए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में काफिर कौम के लोगों ने अपनी बेटियों को नीम बरहना बना के सजा के धजा के छोड़ दिया। क्यों? उसको बलम बिन बाउरा ने जो तबाह बर्बाद हुआ, उसने कहा था अगर एक भी आदमी जिना कर लिया तो 6 लाख फौज हार जाएगी। ये ठीक काम कर गया उसका। उसने अपनी खूबसूरत बेटियों को सजा के जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज शहर में दाखिल हुई भेज दिया। एक रईस मालदार उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फौरन उसको अलग कर दिया अपने से। अब अलग कर दे, मगर चूंकि शहवत का भूत सवार हो चुका था इसलिए वह बंदा अपने खेमे में ले गया, उसके साथ मुंह काला किया। मुंह काला करना था कि अल्लाह का अजाब फूट पड़ा। ऐसा अजाब फूटा कि 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 लोग ताउन के मर्ज में मर गए। 1 घंटे के अंदर 70,000 लोग ताउन के मर्ज में मर गए 1 घंटे के अंदर। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुशरिक को मालूम हुआ, उन्होंने एडवाइजर को वो आया, उन दोनों को आग लगा दी, जिसने ज़िना किया था और जिसके साथ ज़िना किया गया था, उन दोनों को आग लगा दी थी। अजाब थमा, मगर अजाब थमते थमते 70,000 लोग मर चुके थे। ताउन के मर्ज में गिल्टी निकलती थी, शदीद दर्द, फौरी मर जाते। 70,000 लोग मर चुके। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नाराज होकर वहां से निकल गए। 6 लाख फौज तितर बितर हो गई और शिकस्त से दोचार हो गई। फौज वापस हुई। 6 लाख लोग थे, मामूली फौज नहीं थी। एक बंदा ने ज़िना किया, सारी फौज शिकस्त से दोचार हो गई। 70,000 लोग अल्लाह के अजाब के शिकार हो गए। बस मुंह में आया बक दिया। एक कतरा नापाक से पैदा होने वाला, 2 केजी पेट में हमेशा पाखाना पालने वाला, ये अपने मन की बातें कर रहा है, फिल्मी स्टाइल की बातें कर रहा है। कुरान जो कहता है वो सच है, हदीस जो कहती है वो सच है, खुदा जो कहता है वो सच है, हदीस मुस्तफा जो कहते हैं वो सच है, और खुदा रसूल की बात जो आलिम कहते वो सच है। नेता के पीछे पागल है। इस्लाम खतरे में है, डरा के वोट लिया, अपनी दौलत जमा की और अय्याशी की, यही सब होता है। वो इस नेता इस्लाम के नाम पे वोट लेगा जो इस्लाम का काम करेगा। चिल्लाने से काम नहीं होता है। बहुत सारे आए, करोड़ों लोग शहीद हो गए। 8 करोड़ लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में मारे गए। 50 लाख से ज्यादा इन यहूदियों को हिटलर ने ज़ब्ह किया है जर्मनी में। ऐसे ऐसे लोग मारे गए। इस्लाम के नाम पे शहीद होने वाले लोग बेशुमार लोग शहीद हुए। बहुत सारी जंगें हुई और फिर ये मामूली सी जंग क्या, ये जंग भी एक फेवरेबल जंग, मरना तो सबको है ही,
چاہے کوئی پخانہ روم میں مرے, چاہے کوئی لیٹرین روم میں مرے, چاہے ایکسیڈنٹ کر کے مرے, چاہے میدان جنگ میں شہید ہو کے مرے, مگر فلسطین کی عورتیں 70 سال سے مصیبت جھیل رہی ہے. وہ اب دھنیہ ہے وہ مائیں جو کبھی فلسطین چھوڑنے کا پلان نہیں بنایا. وہ بچہ پیدا کرتی ہیں اسی لیے تاکہ میرا بچہ مسجد اقصی کی آزادی کے نام پہ شہید ہو جائے. ان کا خون رنگ لائے گا, آج نہیں تو کل یہودی پسپا ہوں گے, قبلہ اول آزاد ہوگا اور آزاد ہو کے رہے گا. آزادی کے قریب بالکل اب معاملہ پہنچ گیا ہے. یہ تو سال بھر 14 مہینے ہو گئے, 14 مہینے میں 50,000 لوگ بچے عورتیں شہید ہوئی. وہ تو زمین شہادت کی ہے, شہادت کے لیے وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں. ہم لوگ برگر کھانے, چاؤمین کھانے, عشق بازی کرنے, گھر مکان کا مقابلہ کرنے, چائے کی دکان پہ چستی لے کے, سماج کا ڈکیت جو اپنی نوکرانی سے زنا کرتا ہے اس کی غیبت کوئی نہیں کرتا. جو بچہ جو مولانا فجر سے لے کر کے عشاء تک نماز پنجگانہ پڑھنا, بچوں کو پڑھانا, انسان پیدا کرنا, ان کا جو پلان ہے ان کے خلاف. چائے کی دکان پہ, پان کی دکان پہ سب اور سب وہ گاؤں کا رئیس زنا کر رہا ہے, کوئی بولنے والا نہیں. وہ سود کھا رہا ہے, کوئی بولنے والا نہیں. وہ جوا کھیل رہا ہے, کوئی بولنے والا نہیں. وہ عورتیں 2-4 مردوں کو زنا کی دعوت دیتی ہیں, کوئی اس کے خلاف بولنے والا نہیں ہے. سارا خلاف مسجد کے امام, تقریر کرنے والے مولانا, یہ مدرسہ, مسجد, خانقاہ, پیر صاحب, بس اس کے خلاف. لیکن چائے کی دکان پہ بیٹھ گئے. یہ بھی غصہ بھی بڑا ان کا چالاک ہے, چونکہ ہم جیسے کمزور لوگ ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے, اسی لیے ہم کمزوروں کی غیبت ہو رہی ہے. لیکن وہ مالدار جو زنا کرتا ہے, سود کھا کے دولت جمع کرتا ہے, وہ لنگر حسین کرے تو سارے لوگ دوڑ جاتے کھانے کے لیے. کوئی نہیں بولتا حرام مال کا لنگر قبول نہیں ہوگا, نہیں کھانے جاؤں گا. حرام مال سے بچوں بیٹے کا ولیمہ کرتا ہے, نہیں جاؤں گا. چونکہ ڈر ہے نا کہ جو مالدار ہے, باہوبلی ہے, ان کے 10-20-50 لوگ ہیں, اگر کوئی غیبت کیا تو 2-4 تماچا مارا جائے گا, اس کو بس 4 انچ چھوٹا بھی کر دیا جائے گا. اسی لیے ان کے خلاف وہ ڈر کے مارے نہیں غیبت کرتا, چپ بولتا ہے. یہ مولوی صاحب بیچارہ کچھ تو بگاڑ نہیں پائے گا اس کا. اسی لیے صاحب پڑھے لکھے لوگ, ٹیچر کلاس کے لوگ سب دکان پہ بیٹھ کے مولوی صاحب کے خلاف, مدرسہ کے خلاف. اسی لیے آج مدرسہ مٹ رہا ہے, چونکہ جب ان کو اتنی بے عزت کی جائے گی تو کون اپنے بچوں کو عالم بنائے گا. علم دین کو جب سمان دیا جاتا ہے, جب ملا احمد جیون کو کا پاؤں چوما جاتا ہے, تب سارا ہندوستان تمنا کرتا ہے کہ میرا بیٹا عالم ہوتا تو میرے بیٹے کو عزت مل جاتی. آج جو مدرسہ اجڑا ہے اسی لیے اجڑا ہے کہ جیسی کی تیسی کرنا, اس کو بیٹی دینا ہے, ان کی غیبت کرنا ہے. یہ اگر بائک خرید لے تو حرام خوری کا الزام لگا دینا ہے. یہ اگر آلٹو خرید لے تقریر کر کے تو اس پر حرام خوری کا الزام کو کوئی سیٹ دیا ہوگا. یہ حج بھی کر لے تو پھر کوئی دوسرا آدمی حج کیا ہوگا یا زکات خیرات کے پیسے سے حج کیا ہوگا. دوسرا آدمی دھرم گرو کو سمان دیتا, فارچونر پہ میرا دھرم گرو چلے, اس کا پاؤں چھوتا ہے, ان کا ہاتھ اپنے سر پہ لے کے آشیرواد لیتا ہے. جس کا کوئی مذہب نہیں, اس کا دھرم گرو فارچونر پہ آئے, ان کا پاؤں چما جائے. اور جو سچا مذہب کا خدمت کرنے والا ہے اس کی جیسی کی تیسی میں نے کر دیا. ذرا غور سے سنیے, کہ ہم اسلام پڑھیں گے تو پھر موجودہ مصیبتوں سے گھبرائیں گے نہیں. یہ سب چلتا رہتا ہے. اسلام زندہ رہتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیا کہتے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب اس کی مثال سنیے. 14 مہینے ہو گئے, جو بولا تھا 4 دن میں غزہ تباہ کر دوں گا, 14 مہینے میں آج غزہ زندہ ہے. اپنے قیدیوں کو چھوڑا نہیں سکا. اور اس کے صبر, اس کی ہمت کو دیکھ کر امریکہ, یورپ کے بہت سارے یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مذہب اسلام کو قبول کر لیا. خبریں آ رہی ہیں کہ 2015 سے لے کے 20 کے بیچ میں 30 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے 5 سال کے اندر. اور اس بیچ میں جب سے جنگ چلی 14 مہینے کے اندر, صرف فلسطینیوں کا صبر, ان کا جذبہ, ان کا حوصلہ, ان کے صبر, ان کے حوصلے, ان کی تلاوت, ان کے نماز کی کہانی اور خوش دلی سے شہادت قبول کرنے کے جذبے کو دیکھ کر کئی ہزار یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مومن بن گئے. چونکہ ان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی وہ امریکہ اور اسرائیل, یا دونوں مہاشکتی دنیا کی, امریکہ ہی ہے سمجھ لیں. وہ تو اسرائیل تو اس کی ایک ناجائز اولاد ہے, اصل میں امریکہ ہے. مگر یہ مٹھی بھر نوجوان اس مہاشکتی سے ٹکر لے رہا ہے. 14 مہینے ہو گئے اور آج تک ہار نہیں مانی ہے. آپ کو تو کچھ نہیں لگا, آپ کو تو اخبار پڑھا, سوشل میڈیا کو دیکھا, آہا کیا. لیکن ہونا کیا چاہیے تھا؟ آہا نہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ میری عورتیں وہاں دانے دانے کو ترس رہی ہیں, ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, جو زندہ ہیں وہ دانے کو ترس رہے ہیں. تو آہا نہیں بلکہ آنسو بہا کے رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. الہی میں بے نمازی ہوں, میرے بھائی پہ آفت ٹوٹی ہے, میری مسجدیں ویران ہے, میرے بھائی پہ مصیبت آئی ہے, ہم یہاں چین سے
खा पी रहे हैं, मेरे भाई पे आफत आई है, वो सच्चा मुसलमान आहा करके नहीं रहेगा। सच्चा मुसलमान सच्ची तौबा करके नमाज शुरू करेगा, दुआ करेगा, मालिक मेरी बदअमली से मेरे भाई पे अजाब आया है, अब मैं तौबा करता हूं, सच्ची गुलामी मुस्तफा की करने का ऐद करता हूं। सच्ची तौबा क्या याचक अलीपुर में होगी, इसका पॉजिटिव असर फिलिस्तीन में देखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अजाब इसलिए नाजिल करता है ताकि जो मरने वाला था, शहीद होने वाला, वो तो मर गया, आला मौत चला गया, लेकिन जो जिंदा है वो इबरत हासिल करे। इसीलिए तीजा 40वां है, ताकि दूसरे के तीजा में अपना तीजा झांक के देखें, दूसरे के जनाजे में अपनी लाश झांक के देखें। इसीलिए उहद पहाड़ के बराबर 2 क़िरात का सवाब मिलता है जनाजे में जाने से, ताकि उनके जनाजे में अपना जनाजा झांक के देखें। वो तो मरने वाला मर गया, हम जो जिंदा है कम से कम हम तो चोरी, डकैती, शराब, जुआ, झूठ, गीबत, बरहंगी का माहौल, सब गुनाह से तौबा करें। उनको देखने के बाद समझे कल हमारा जनाजा निकलेगा, जो जिंदगी बची है सच्ची तौबा करके इबादत में कर लो। ये इबरत की खातिर है। तो वहां जनाजे में, वहां कब्र के बारे में हिसाब नहीं, खाली बाउंड्री वाल कैसे होगा, दरख्त कैसे काटा जाएगा, ये नेता ऐसा नहीं किया, वो सड़क नहीं बनाया। वहां बात होनी चाहिए अपनी आखिरत की, तो वहां भी राजनीति कर रहा है। सामने जनाजा दोस्त का पड़ा हुआ है और वहां अननेसेसरी गैर जरूरी बातों में पड़ा हुआ है। जरा गौर से सुनिए हमारी बात। मैं कह रहा हूं कि मदीने का वो मुजाहिद 27 साल के बाद लौटा है। उस औरत ने 27 साल तक अपनी इज्जत की हिफाजत की, अजनबी मर्द ने चेहरा तक नहीं देखा। जब वहां से लौट के आया, मस्जिद नबवी में दरस हदीस की महफिल सजी थी, उस महफिल में आके बैठा और महफिल में बैठने के बाद उनको दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काश ये शेखुल हदीस जो मदीने के उलमा को दर्स दे रहे हैं, काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता, काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता। ख्याल पैदा हुआ, आया गया, महफिल बर्खास्त हुई। उलमाए मदीना को दर्स देने वाला शेखुल हदीस मसनद पर बैठकर कितनी इज्जतों का मालिक होगा। जब वहां से लौट के अपना घर आया, 27 साल के बाद घर आया, उनकी बीवी 27 साल से कैसे अपने आप की हिफाजत की। यहाँ 27 घंटे लोग बच नहीं पाते, 27 दिन नहीं बच पाते। जिनके शौहर बाहर काम करते हैं, उनके घर की खवातीन की क्या कहानी है सारे लोगों को मालूम है। क्या हो, अखबारात की खबरें, अखबारात के सफात पिटे हुए हैं। महानामा अशरफ की कहानी में कभी कभी बयान करता हूं तो साहब खून के आंसू रोना पड़ता है कि साहब किस तरीके से खून के आंसू रोना पड़ता है कि किस तरह से हमारे घर की औरतें हो गई, हमारे घर के लोग हो गए, गर्म खाना, गर्म ग़िज़ा, गर्म टेलीविजन। गर्मी पैदा होगी तो फिर क्या होगा? होटल मौजूद है, बस फोन मौजूद है, होटल अटेंड किया, रहो तुम सऊदी अरब में, वहीं कमाओ खाओ, सिर्फ वहां से पैसा भेजो। तुम्हारे पैसे से पर्स, तुम्हारे पैसे का मोबाइल, तुम्हारे पैसे का सारा सोफा गद्दा सब है, सब तेरा काम हो रहा है, तुम अपना वहीं पे रहो, सारा काम सारा चल रहा है, बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, सब काम हो रहा है। अब बच्चा मस्त है, वहां 5 साल के बाद लौट के आता है, सारी कहानी खत्म हो चुकी होती है। अल्लाह का डर, 2 काम, एक काम या तू जहां रह मजदूरी कर, वहां अपनी बीवी को साथ रख, नहीं तो अपनी बीवी के साथ अपने वतन में रह, नमक रोटी खा और जिंदगी गुजार। नहीं तो एक काम कर, अपनी बीवी के हाथ में कुरान दे दे, फजर के बाद तिलावत करना 2 घंटा, मगरिब के बाद सूरह दुखान, सूरह मुल्क, सूरह मुजम्मिल पढ़ना, जोहर के बाद कैलुला के बाद 1000 दरूद पढ़ना। उसको ये ड्यूटी लगा दीजिए, 27 साल के बाद भी आप लौटेंगे तो आपकी बीवी महफूज रहेगी, आपकी बीवी सेफ रहेगी। अगर ये काम नहीं रहा तो 27 दिन 27 घंटे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ गुनाह की तरफ आमादा करने वाले सारे औजार, सारे हथियार मौजूद हैं। मोबाइल से लेकर के घिनौने माहौल तक, टेलीविजन के म्यूजिक और संगीत से लेकर के आस पड़ोस के माहौल तक, हर तरफ गुनाहों की तरफ पुकारने के लिए, बुलाने के लिए वह सारे लवाजमात मौजूद हैं। 27 साल के बाद जब घर पहुंचे तो बीवी से बात करने लगे, बात होने लगी। इसी दरमियान मदीने का शेखुल हदीस उनके घर में दाखिल हुआ। देखा, अब क्या कहता है वो मुजाहिद, कहता है कि मेरे घर में आप अजनबी आदमी, आप शेखुल हदीस हैं, आलिम दीन हैं, मदीना के उलमा के सरदार हैं, सब अपनी जगह, लेकिन बगैर इजाजत मेरे घर में आप कैसे दाखिल हो गए? अब ये शेखुल हदीस क्या कहते हैं, ये तो मेरा घर है, आप मेरे घर में अजनबी कैसे दाखिल हो गए? आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए? दोनों में तकरार होने लगी। अंदर से खातून कहती हैं अपने शौहर से कि मेरे शौहर नामदार,
وہ اجنبی نہیں ہے، وہ آپ کا وہ بیٹا ہے جو بطور امانت چھوڑ کے آپ گئے تھے. اور اپنے بیٹے سے کہتی ہیں میرے لال یہ تمہارے وہ باپ ہیں جو 27 سال کے بعد سرحد اسلام سے واپس گھر لوٹے. دونوں باپ بیٹے گلے لگ کر خوب محبت اور مسرت کے آنسو بہائے. شوہر نے پوچھا کہ یہ 40,000 سونے کے سکے جو دے کے میں گیا تھا اس کو تم نے کس مصرف میں خرچ کیا؟ کہا آپ کے اسی بیٹے کی تربیت کے پیچھے میں نے سارا مال لگا دیا. آج مدینے کے علماء کے سردار کون تھے وہ؟ اگر تقریر سنتے ہیں، کتابیں اسلامی پڑھتے ہیں تو نام سنے ہوں گے ربیعۃ الرائے کا. باپ مجاہد 27 سال تک سرحد پر ہے، ماں 27 سال سے اپنی عزت کی حفاظت کی. اجنبی مرد پڑوس کا نہیں دیکھا کہ اس گھر میں خاتون کیسی رہتی ہیں. تب اللہ نے ان دونوں نفیس جوڑے کو ربیعۃ الرائے جیسا شیخ الحدیث محدث بیٹا عطا فرمایا. آج ماحول جیسا ہے، بس سب اخبار، ناول، ٹیلی ویژن، موبائل، سوشل میڈیا، چٹک مٹک، ماربل دکان، یہ وہ سب لگے ہوئے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے، میں اپنی گفتگو جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہیں میں اپنی بات کو لے جا کے میں بات ختم کرتا ہوں. ویگیانک کہتے ہیں دودھ اور گوبر کے بیچ سے نکلتا ہے، گوبر اور پیشاب کے بیچ سے نکلتا ہے صاف و شفاف دودھ تمہارے کھانے کے لیے. اب سائنس کہتا، آج کہتے ہیں 1400 سال کے بعد ریسرچ ہوئی. تب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا اِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ان جانوروں میں نشانیاں ہیں، عبرت ہیں. اللہ فرماتا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ الصمد. اللہ کہتا ہے تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت ہے، میں تم کو پلاتا ہوں دودھ، ان کے پیٹ سے وہاں سے نکالتا ہوں من بین فرث و دم. فرث من لید گوبر، دم من خون، یعنی گوبر اور خون کے بیچ سے میں نکالتا ہوں صاف شفاف سفید دودھ تمہارے لیے جو صحت بخش ہے. اب بتائیں کہ جہاں ویگیانکوں کی نظر آج گئی، قرآن کریم نے فصاحت کے ساتھ بیان کیا کہ دودھ نکلتا کہاں سے ہے؟ خون اور گوبر کے بیچ سے. نہ خون کی لالی ہے نہ گوبر کی بدبو اس میں ہے. کون ہے جو گوبر اور خون کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ ہمارے لیے نکالتا ہے؟ جب بندہ غور کرے گا وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو دودھ تیرے لیے، گوشت تیرے لیے، سبزیاں تیرے لیے، زعفران تیرے لیے، سورج و چاند تیرے لیے، زمین تیرے لیے. پھر تم کس کام کے لیے؟ جس دن یہ سوال کا جواب تلاش کرے گا آواز آئے گی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ساری نعمت تیرے لیے، تیری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا واحد کے لیے. ساری نعمت تمہارے لیے، تمہارا سجدہ خدا واحد کے لیے. بس حدیث ہے سرکار کی اخیر زمانے میں لوگ پاگل ہو جائیں، صرف دماغ سے کام نہیں لیں گے. مکان دیکھیں گے ہم کو بھی چاہیے، کپڑا دیکھیں گے ہم کو چاہیے، گاڑی دیکھیں گے ہم کو بھی چاہیے. فلاں آدمی کے بیٹے کی شادی میں 100 اسکارپیو لے کے گیا، چاہے بھیک مانگے چاہے زمین بیچے ہم بھی ویسے ہی کریں گے. عقل مند ہوگا تب نہ بس سوچے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. سیاتی علی الناس زمان، ان قریب ایک زمانہ لوگوں پہ ایسا آئے گا کہ تنزع عقول اکثر ذالک زمان، اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھین دی جائیں گی. کافر جب گوبر کو پاک سمجھتا ہے تو پھر وہ اس کا دماغ کیسا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. اب آپ تو کم سے کم پاکی اور ناپاکی کا خیال کیجئے، آپ تو کم سے کم مسجدوں کو آباد کیجئے. آپ کی عورتیں تو کم سے کم جنس ٹی شرٹ پہن کے سماج میں زنا کی دعوت نہ دیں. آپ تو کم سے کم قرآن پر عمل کیجئے کہ گھر میں ٹھہری رہیے. انجینئر بنے 1 کروڑ کمائے مر گئے، خربوں سال کے جہنم میں پہنچ گئے. اس سے بہتر ہے وہ جو بہار شریعت پڑھی، کھانا بنائی، گھر کو جنت بنائی، اور ڈاکٹر نہیں بنی، کنیز فاطمہ بن کے مصطفیٰ کی جنت پہنچ گئی. اس سے بہتر ہے وہ. تو آخرت کو ہمیشہ چرچا کا وشے بنانا ہوگا. جو آخرت اور جنت پہ وشواس کرتا ہے اس کو صبر ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے، خودکشی نہیں کرے گا، سوسائڈ نہیں کرے گا. یہی ہے نصیحتوں کی جان، یہی ہے واعظ اور نصیحت، یہی ہے اصل تقریر، یہی ہے اصل واعظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو نیک بننے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کی مجلس بھی یہاں ہوگی، کل تو میں نہیں رہوں گا، البتہ
خانقاہ رضویہ بریلی شریف سے سرکار توصیف ملت تشریف لائیں گے. سرکار اعلیٰ حضرت کا کیا کہنا، اعلیٰ حضرت نے اسلام کی وہ خدمتیں کی، اسلام کی وہ تبلیغ کی، حقیقی اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. 2 گھنٹہ سوتے تھے، ساری زندگی دین کی خدمتوں پہ نظریں کرتی. باپ کی زمین بیچ بیچ کر کتابیں لکھ چھاپنا، مسجد مدرسہ بنانا، دین کی خدمتیں کرنا. اپنے لیے کوئی دولت میں اضافہ نہیں کیا، جبکہ وہ اس وقت کے کریم پرسنالٹی کے مالک تھے کہ ہندوستان کے چاہتے تو وزیر اعظم صدر ہندوستان بن گئے ہوتے. لیکن انہوں نے ساری طاقتیں دین کی خدمت میں لگا دی. تو اللہ رب العزت نے وہ سمان دیا ہے کہ بریلی نوابوں کا شہر کہلاتا تھا، رامپور اسی کے بازو میں ہے، اودھ لکھنؤ اس سے پہلے ہے. یہ سب نوابوں کا علاقہ، 1000 بیگھہ زمین، 2 4 10 50 گاؤں اس کے ادھین میں تھے. یہ نواب تھے. کوئی نہیں جانتا کہ رامپور کا کون نواب ہے، مراد آباد کا کون نواب تھا، اودھ کے کون نواب تھا. مگر اعلیٰ حضرت نے جو دین کی خدمت کی، مسلمانوں کے ایمان کو جو بچایا، عشق رسول کا جو پیغام دیا، آج اسی کا انعام یہ ملا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. حسد کرنے والا جل رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، رضا کے خلاف پوسٹ کر رہا ہے. علی گڑھ کا الگ، دیوبند کا الگ، سہارنپور کا الگ، اور صاحب اور بھی بہت ساری جاہل خانقاہوں کا سجادہ نشین جو عالم نہیں بنا، حافظ نہیں بنا، محدث نہیں بنا. تو اب جب محدث نہیں بنا مگر چاہتا ہے کہ محدث کی طرح عزت مل جائے، اب وہ چاہتا ہے تو اب عزت نہیں ملے گی تو کیا کرے گا؟ پڑھا لکھا نہیں، اب تو وہ غیبت کرے گا، وہ برائی بیان کرے گا. اب جیسے بہت سارا مولوی نکل گیا ہے صاحب پوسٹ دینے والا موبائل پہ. اب صاحب جو دیکھا کہ اب پورے ہندوستان پوری دنیا بھر سے حق بولنے والے کی حمایت اور تائید حاصل ہو گئی، تو اب ان کو پچ نہیں رہا ہے. تو اب وہ چوٹی کاٹنے کے لیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے، بس وہ اپنا چوٹی کاٹ رہا ہے. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کو جب دیکھا پوری دنیا میں رضا 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 کا چرچا ہو رہا ہے، مسجد رضا کے نام پر، خانقاہ رضا کے نام پہ کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا، شہریار رضا، توصیف رضا، احسن رضا، مکرم رضا، مشرف رضا، فلاں رضا، رضا اکیلا تھا اور کروڑوں آدمی کے نام کے لفظ رضا مل گیا. تو اب یہ بیٹھ کے باپ کے مزار کی چادر بیچ کے کھانے والا، نہیں پڑھنے والا، یا اسکول کالج میں تھوڑی سی ڈگری حاصل کر لیا، اب یہ رضا کا دشمن بن کے چاہتا ان کا نام گھٹا دیں، اس کا نام مٹا دیں. دیوبند والا الگ، علی گڑھ کا چھوٹا موٹا پڑھا لکھا الگ، سب دشمن بن گئے. مگر کیا ہوا رضا کا؟ 107 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اس بیچ میں رضا کا نام گھٹا نہیں، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. اسی خاندان اعلیٰ حضرت کا ایک چشم و چراغ کل آنے والے ہیں، ان کا بیان بھی سننا ہے. جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں مسلمان کو ان کے ہاتھ پہ توبہ کر کے بیعت بھی ہونی ہے. اس دور میں ایمان بچانے کا ایک راستہ ہے، ورنہ ادھر گھومے تو مولا علی 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 کر کر کے رافضی کی طرف چلے گئے، اور ادھر گھومے تو اہل بیت اطہار کے دشمن بن کر کے جہنم چلے گئے. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. کیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. یہاں اہل بیت سے بھی پیار ہے، مولا علی سے بھی پیار ہے، مگر صدیق اکبر سب سے افضل، عمر فاروق ان کے بعد سب سے افضل، عثمان غنی ان کے بعد سب سے افضل، مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بعد افضل. یہ چاروں یار ہیں مصطفیٰ کے، چاروں لاجواب ہیں، سب کی خدمتیں بے مثال ہیں. مگر جہاں نمبرنگ کی بات آئے گی تو نمبر وہ جو مصطفیٰ نے بتایا ہے. تمہارے لیلی کرنے سے نمبر نہیں بنے گا، جو حضور نے اپنے یاروں کا نمبر دیا ہے وہ نمبر ہے صدیق اکبر کا پہلا نمبر، حضرت عمر فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ. تو مصطفیٰ نے جو نمبرنگ کی ہے، حدیث پاک میں جو مضمون ظاہر ہیں، جہاں جہاں ذکر ہوا ہے
تو وہ ہے اپنے من نہیں چلے گا، گڑھ کے نہیں چلے گا. یہ جاہل لوگ نماز پر تقریر نہیں کرے گا، وہ ڈھول پہ تقریر کرے گا، ڈھول پہ، تازیہ پہ. ظاہر سی بات ہے وہ قرآن حدیث پڑھے گا تب نہ علم کی بات کرے گا. وہ تو اپنے دوست، اپنے مریدوں کو بچانے کے لیے کہ یہ بچا رہے تاکہ ہم کو نظر نہ دے، تاکہ میرا پیٹ بھرے. چونکہ وہ قلم کا مصنف تو ہے نہیں کہ کتاب لکھے گا، مدرس تو ہے نہیں کہ پڑھا کر کے پیسہ کمائے گا. اب وہ ڈھول بجا کے پیسہ کماتا ہے. یہ ڈھول بجانے والا وہ چلا ہے اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے کے لیے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. اعلیٰ حضرت کے مسلک میں سب رائٹ اینڈ رانگ سب کا فرق ہو گیا. میں نے کیا کہا؟ جو بولتا ہے نماز چھوڑو صرف فاتحہ میلاد میں لگا رہو، وہ بھی گمراہ ہو، بھٹک گیا وہ راستے سے. اور جو بولتا ہے صرف نماز پڑھو فاتحہ میلاد حرام ہے، وہ بھی اپنا جہنم کا راستہ چنا. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. نماز بھی ہوگی، فاتحہ میلاد بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، مزارات کی حاضری بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، 12ویں کا جلوس بھی نکلے گا، نماز بھی ہوگی، غوث پاک کا لنگر بھی بانٹا جائے گا، نماز بھی ہوگی، مسجد بھی جایا جائے گا، اجمیر اور بنڈوا شریف بھی جایا جائے گا. وہ پھر یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا. یہی سیدھا راستہ، یہی سیدھا راستہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو مرتے دم تک تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سوچا تھا کہ 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے، 2 بج کر اچھا 12:30 ہو گیا. چلیے بہت ٹائم ہو گیا، بس بہت ٹائم ہو گیا. وہ تو شاعر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایک کلام اور سنائیے، ایک کلام اور سنائیے، ایک کلام اور سنائیے. مگر آپ نے صاحب ماشاءاللہ تقریر سننے کا آپ نے ریکارڈ بنا دیا. لوگ بدنام کرتے ہیں کہ صاحب بنگال میں لوگ تقریر نہیں سنتے ہیں. بنگال میں ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ نے بتا دیا لمبی تقریر سننے کے بعد کہ ہم لوگ فالتو باتیں نہیں سنتے ہیں، ہم لوگ حضور کی اچھی نعت سنتے ہیں، قرآن حدیث کی بات سنتے ہیں. اور اچھی نعت تو ہم لوگوں کو تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. ہم لوگ تو بچپن سے نعت پڑھتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ہم لوگ تو بچپن سے سنتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم لوگ تو بچپن سے سنتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. میں نے اس سے کہا بھی تھا 2 سال پہلے، میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سچا عشق سینے میں پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ، واہ. اور یہ نعت پبلک کو سنانے میں سے زیادہ مصطفیٰ کو سنانے سے فائدہ ملتا ہے. پبلک کو سنانے کے بعد پیسہ دیجیے، پیسہ دیجیے، اے تم پیسہ نہیں دے گا تو بھاگو. یہ سب بات ایسا نہیں ہوتا ہے. تنہائی میں نعت مصطفیٰ کو سناؤ. جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 2 بجے اٹھتے تھے، نعت لکھتے تھے، نعت پڑھتے تھے. مصطفیٰ سنیں، مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اور یہاں مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی کرنا ہے، یہاں تو پبلک کو خوش کرنے کے لیے، ان سے پیسہ لینے کے لیے یہاں یہ کرنا ہے. اور ان کو بولو تو بولتے ہیں کہ حسان بن ثابت کی سنت ہے. تو حسان بن ثابت کن کو سناتے تھے؟ مصطفیٰ کو سناتے تھے. تو تم بھی مصطفیٰ کو سناؤ، بند کمرے میں سناؤ، تہجد کی نماز پڑھ کے سناؤ. سر سے لے کے پیر تک نہ نماز ہے، نہ جمعہ ہے، نہ تسبیح ہے، نہ درود ہے. بس اب حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہے ہیں. جہاں کچھ نہیں ملے تو بس سب سنت ختم ہو جائے گی. مال آتا رہتا ہے تو اپنا چلتا رہتا ہے. اس کو حسان بن ثابت کے سے اس کو جوڑ رہے ہیں، اس کو جوڑ رہے ہیں. نماز سب سے بڑا فرض ہے. جو نماز نہیں پڑھے اس کی گفتگو میں کوئی اثر نہیں ہوتا. جو نماز نہیں پڑھے وہ کتنوں نعت خوانی اچھی آواز میں پڑھے، کچھ اثر نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاعر آیا تھا، کہا حضور یہ میرا کلام دیکھیے. اس کلام میں تھا کہ میں تڑپ رہا ہوں حضور کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں. کہا جو آپ نے لکھا ہے اگر سچ لکھا ہے تب تو آپ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ جو حضور کی محبت میں تڑپے گا وہ تو ولی ہو جائے گا. رونا چاہیے کمرے کے اندر حضور کے سامنے، اللہ کے سامنے، پبلک کے سامنے روتا ہے. آنسو اللہ کے سامنے بہانا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے. پبلک کے سامنے لوگ رو رہے ہیں، یہ سب ایکٹنگ ہے. ایکٹنگ کرتے ہیں لوگ. سنیما جیسے ایکٹنگ کرتا ہے ویسے ہی ہنسنا رونا. حدیث قرآن سناؤ یار، اللہ نے کیا کہا، حضور نے کیا کہا، یہ اسلام سناؤ. یہ ایکٹنگ کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ کرنے تقریر کی جاتی ہے.
ایسے بگاڑنا ویسے بگاڑنا، اب ایسے کرنا، ایکٹنگ کر. جب سے ایکٹنگ فیکٹنگ شروع ہوئی تب سے جلسے کی پاکیزگی صاحب متاثر ہو گئی. بس سادگی کے ساتھ قرآن حدیث سنا دیں لوگ، سادگی کے ساتھ اللہ رسول کا کلام سنا دیں. بولنا ہمارا کام ہے، دل کا بدلنا اللہ کا کام. کسی عالم کے ذمے نہیں کہ کسی کی گردن میں چادر ڈال کر کے مسجد میں داخل کریں. صرف اللہ کا کلام پیش کر دیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا ہے، دل بدل دے گا. نیکوں کی صحبت میں رہیں، نیکوں کا چہرہ دیکھیں. چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے، چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے. جس طرح چور کو دیکھنے کے بعد چوری کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، نیتا کو دیکھنے کے بعد نیتا بننے کا جنون سیاہ ہوتا ہے، اسی طرح نیک لوگوں کو دیکھنے کے بعد جنتی بننے کا جنون سوار. واہ بہت خوب. چائے پان کی دکان پہ تو دنیا داروں کو خوب دیکھا ہے. کبھی عالم کے پاس آئیے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیے، روزانہ 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ کے لیے صحیح ضرور عالموں سے مصافحہ کیجیے. مدرسہ آئیے، مصطفیٰ کے مہمان کو دیکھیے، مدرسہ کو دیکھیے، مسجد کو دیکھیے، عالموں سے ہاتھ ملائیے. ضرور آپ کا سینے کا رنگ بھی بدلے گا. اللہ نے چاہا تو پیشانی سجدے کے لیے جھک جائے گی، اللہ نے چاہا تو گناہوں سے سچی توبہ ہو جائے گی. اپنے گھر میں جلسے کا چرچا کیجیے، اپنے گھر میں جو تقریر ہوئی اس کو ریپیٹ کیجیے، اس کو بیان کیجیے اپنے بال بچوں کے سامنے. حضرت نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا. بہت سارے فون آتے ہیں دنیا بھر سے، بہت سارے بولتا ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے تو مولانا ہے تو وہ ہے. تو ہم کو جلسے میں لوگ فتویٰ دینے کے لیے بلاتا ہے کہ تقریر کرنے کے لیے بلاتا ہے. کروڑوں مفتی موجود ہیں، لوگ نہیں بلاتے ہیں. سب کا کام ہے، ہم کو یہاں واز کے لیے بلایا جاتا ہے. واز کی بات کرو یار، کیا وہ سب بیکار کی باتیں بولتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، چنا نہیں ہے. کیا چاہتے ہو کہ سب کو ننگا بنا دو؟ کسی کو تو رہنے دو جس کی بات کو لوگ غور سے سن رہا ہے، نمازی بن رہا ہے، لوگ نیک بن رہے ہیں. کم سے کم کچھ تو رہنے دو. سب چکر چکر باتیں کرنا ضروری نہیں ہے. خاموش رہنے سے ہی بہت سارے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. خاموشی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی ضروری ہے کہ سب بات کا چٹر چٹر جواب دے دیں، سب بات بول دیں. بس ہاتھ میں قلم ہے، موبائل ہے، چٹر 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 کیا، بس چلا دیا، بس سب بات کے کمنٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے، بلکہ خاموشی رہنے سے بڑے بڑے پرابلمز کا سولوشن ہو جاتا ہے. ایک بندہ کو آدمی سن رہا، ہزاروں آدمی کے فون آتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہزاروں آدمی. ایک نیتا ہم سے بولا 10 دن پہلے، ایک نیتا جو جنتا دل یونائٹڈ کا نیتا ہے، وہ نیتا بولا کہ حضرت آپ کی تقریر سنیں، اس کے بعد سے ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے! وہ نیتا سچی بات ہے. وہ نیتا ہم سے بولا کہ ہم جب میرے پاس ٹائم رہتا ہے تو جماعت سے 10-20 منٹ پہلے چلے آتے ہیں مسجد، اور وہاں 3-4 دن کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بتائیں یہ سر بات. اب یہ لپیٹ کھسیٹ کر کے ہم کو بھی جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالنا چاہتا ہے. جس آدمی کی بات لوگ سن رہے ہیں، نمازی بن رہے ہیں، جو باتیں ہیں نشاندہی جو ہوتی ہے. ہم نے تو کہہ دیا صاحب پہلے کہ میرے جملے سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، چاہے جس طرح کی باتیں ہوں، جو بھی باتیں ہوں، ہم ان ساری باتوں سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. جب ایک بندہ توبہ کر لیا، رجوع کر لیا، 2-4 سال پہلے آدمی کچھ بولا اور اس کو گھسیٹ کے ابھی لا رہا ہے. جب ہم کہہ دیا جو بھی جملے سے تکلیف پہنچی ہے سب سے رجوع کرتے ہیں. جب کہہ دیا تو پھر اب بات یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا، یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے تو بالکل رجوع کیا، جو بھی باتیں ہماری زبان سے نکل گئیں غصے میں کسی کو سمجھانے کے لیے. ایک باپ اپنے بیٹے کو دن بھر میں 5 بار بندر کہتا ہے. بھائی بندر ادھر آؤ. مدرسے میں جا کے دیکھو استاذ لوگ اپنے بچوں کو کیا نہیں کہتے ہیں. ہمارا ایک استاذ تھا، وہ تو اتنا خطرناک جملہ بولتا تھا کہ ہم اس کو دوہرا نہیں سکتے ہیں. ایسی سے باتیں کرتے تھے. تو آج جملہ بولتا تھا کہ ہم اس کو دوہرا نہیں سکتے ہیں. ایسی سے باتیں کرتے تھے. تو آدمی اپنے چھوٹوں کو، اپنے عزیزوں کو کچھ نہ کچھ بولتا ہے تو بس ہو گئی، بات ختم ہو گئی. جب بندہ رجوع کر لیا کہ صاحب اپنے سب جملے سے میں نے رجوع کر لیا، تو اس کو رگڑ گھس نہیں کرنا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کا ڈر جب دل میں رہتا ہے تب بندہ دوسرے کی قدر کرتا ہے. یہاں تو چونکہ خود ہی سر سے لے کے پیر تک سوشل میڈیا میں ڈوبا ہوا ہے، نہ تلاوت کا، نہ درود کا، نہ نماز کا ٹائم ملتا ہے. تو وہ بندہ تو اچھائی کیسے برداشت ہوگی اس کو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے.
नेकों की सोहबत में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आली